نواب صدیق الحسن رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہندو پاک کے محدث گزرے ہیں، نواب تھے، ان کی اہلیہ بھی نواب تھی، وہ مدرسے میں پڑھاتے تھے، نواب تھے۔ ایک دن آتی ہے بات دیوس کے بارے میں، اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں سر دیوس کا معنی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہنے لگے کہ رات کو فلاں چوک پہ کھڑے ہو جانا مغرب کے بعد، میں جب وہاں سے گزروں گا، کیونکہ نواب تھے، مغرب کی نماز کے بعد وہ شہر کا گشت اپنی بگی میں بیٹھ کے، گاڑیاں تو ہوا نہیں کرتی تھی، تو میں گزروں گا وہاں، آپ کلاس لے کر کھڑی ہو جائیں، میں اس کا جواب آپ کو وہاں دوں گا۔ اب شام کو نماز پڑھی، نماز کے بعد اسٹوڈنٹ پہنچ گئے اس چوک میں، اب بگی میں آ رہے ہیں، نواب صاحب تشریف لا رہے ہیں، انہوں نے جہاں دیکھا لڑکے کھڑے ہیں وہاں پر انہوں نے بگی روکی، ہاں بیٹا سوال کرو۔ انہوں نے بولا سر آپ کلاس لے رہے تھے تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ دیوس، تو ہم نے اس کا معنی پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ شام کو وہاں آپ کھڑے ہو جانا، میں بتاؤں گا۔ انہوں نے بولا بیٹا دیوس کو دیکھنا ہے تو وہ میں ہوں۔ انہوں نہیں سمجھے، کہتے یہ دیکھو یہ میری اہلیہ ہے، یہ بے پردہ ہے، جس کی بیوی، جس کی ماں، جس کی بہن، جس کی بیٹی بے پردہ ہوتی ہے وہ دیوس ہوتا ہے۔ دیوس کا معنی بتا دوں، کر لو گے برداشت؟ دیوس کا معنی دلہ ہوتا ہے۔ جب وہ جاتی ہے بازار میں، بھلے جتنی مرضی اس کی آنکھوں میں حیا ہو، جو اس کو دیکھنے والا ہے وہ گناہ گار ہوگا یا نہیں؟ تو مجھ بے گناہ کون بنا؟ جس نے دعوت دی، ہاں جی، تو کیا اللہ کا خوف نہیں ہے ہمیں؟ کیا میت کو دیکھا جاتا ہے؟ عورت کی میت کو، چاہے 100 سال کی بڑھیا ہو، دیکھا جاتا ہے اس کو کہ لو جی جنازہ پڑھ لیا، اب اماں جی جا رہی 100 سال کی ہیں، سارے محلے کی، سارے گاؤں کی اماں تھی، اب آخری دیدار کر لو۔ کیوں؟ وجہ تو زندہ میں جیسے مرضی پھروں، جس طریقے سے مرضی پھروں، سٹیٹس، عزت ہے اس میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے جو رحمتیں ہماری چلی گئی ہیں، یہ ہمارے معاملات۔ کیوں پڑھا تھا کلمہ؟ کیوں تو نے حلف اٹھایا تھا؟ ایک پاسپورٹ بناتا ہے، ای کا اے لکھا جاتا ہے، وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تمہارا سارا پاسپورٹ۔ ایئرپورٹ پہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ تیرا ٹکٹ جا رہا ہے 2 لاکھ کا، تیرا ویزا اوور ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ کمپیوٹر بتا ہی نہیں رہا۔ تو اللہ کے معاملے میں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہیں جی۔ اللہ کہتا ہاں میں غفور الرحیم ہوں، اس کے لیے شرط ہے نا۔ قرآن کہتا ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل، کیا معنی اس کا؟ کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے جنوں کو، انسانوں کو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے محبت کرے۔ ہمارے جو معاملات ہیں یہی ہے نا، ہم نبی سے اس لیے محبت کرتے ہیں، آل رسول سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، پھر تم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو۔ تابعداری کس کو کہتے ہیں؟ عشق کرو گے یا تابعداری کرو گے؟
ہیں جی، تابعداری کا معنی کیا ہے؟ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے۔ میں رکتا ہوں، میں باز آتا ہوں، میں کیا سمجھتا ہوں اللہ کی بات کو؟ جی ایک آرڈر آتا ہے مجسٹریٹ کا کہ مسجد کا سپیکر نہیں چلنا چاہیے، چلتے ہیں سپیکر؟ ہائے ہائے ہائے، کاش اتنی عزت ہم اللہ کو دے دیں۔ اللہ کی قسم دیکھو تمہارے بین مانگیاں رحمتیں نازل ہوگی۔ نبی نے فرمایا جس سرزمین پر ایک سنت کو نافذ کیا جائے، ایک سنت کو، 7 سال کی رحمت ایک پل کے میں اترتی ہے۔ جو رحمتیں 7 سالوں میں ہونی ہے نا، وہ ایک پل میں اترتی ہے، ایک سنت کو نافذ کیا جائے تو۔ زمین سے بھی آسمانوں سے بھی رحمتیں اللہ پھوڑتا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے، شرط لگا رہا ہے، ان کنتو، اگر ہم چاہتے ہیں انسان یا جن کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو پھر تمہیں فے لگا دیا، فَاتَّبِعُونِی، اونلی، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی ہے، کیونکہ اس کی تابعداری میں سب کچھ ہے۔ ماں باپ کا ادب اس کی تابعداری میں، کم تولنا، اس سے رک جانا، یہ اس کا ادب ہے، کیونکہ انہوں نے کہا نہ کرو، یہ اس میں آتا ہے۔ جب تم یہ کرو گے تو پھر کیا کرے گا اللہ؟ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو گے، طویلیں نہیں نکالو گے، بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گے، راستے نہیں ڈھونڈو گے، ہیلے نہیں کرو گے، من و من ادھر حکم آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، شراب حرام ہوئی، شرابی صحابہ شراب پی رہے ہیں، کسی کے منہ کے قریب ہے، اعلان آیا پیچھے، صبح اٹھے مدینہ کی گلیاں شراب سے بھری پڑی ہیں جی۔ یہ ہے حکم رسول، اس کو اتباع رسول کہتے ہیں، اس کو اتباع رسول، عشق رسول نہیں۔ عشق اچھا لفظ نہیں ہے، ایک عاشق ہوتا ہے، دوسری مشوق ہوتی ہے۔ ہم نبی کے مطیع ہیں، تابعدار ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں، اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے والے کو محب کہتے ہیں۔ عاشق تو سویرے اٹھتا ہے سب تو پہلے، نعتاں پڑھنا سے تیاری کرتا ہے، تو پہلے سنت چھٹ کے نالی چھٹتا ہے، ہاں جی۔ اس کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ٹخنے ننگے رکھو، سب سے پہلے شلوار کو نیچے کرتا ہے۔ جا رہا ہوں یار انہیں لوگوں کے بیچ، فلاں مجلس میں جا رہا ہوں، وہاں سارے آئے ہوں گے، کی کہے گا یار مولوی ہے؟ وہ نبی کی بات ماننے کو توہین سمجھتا ہے، تو دیکھ لو پھر عزت کیا ملتی ہے تمہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے پھر اس کے بدلے میں کیا کروں گا؟ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا جب تم کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو گے۔ تو انہوں نے ہمیں سب کچھ، عورتوں کے لیے بھی جو حکم ہے وہ بھی عورتوں کو ماننا پڑے گا، جو ان کے زیر نگی ہیں، جو ان کے والی ہیں، ان کے ذمہ ہے کہ وہ ان سے وہ بات منوائیں اچھے پیار اچھے انداز سے۔ یحببکم اللہ یغفر لکم، پھر وہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ یعنی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہیں ہوگی مغفرت نہیں ہوگی۔ یغفر لکم ذنوبکم، پھر تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے کن کے لیے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہیں، یہ ہے۔ لیکن جو میں کر دوں صبح سے شام تک، یہ من میرا، یہ خدا ہے، یہ اللہ ہے نا، اس کی بات مانتا ہوں نا، برادری میرا خدا ہے کہ وہ کیا کہیں گے، دوست میرا آفس، لوگ کیا کہیں گے، اللہ کی بات کی دعوت دو تو جواب ملتا ہے یار لوگ کی کہیں گے، اس کا مطلب لوگ بڑے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کو تم نے چھوٹا جانا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ چاہتا ہوں میں یا آپ، جن یا انسان، کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو محبوب اپنے محبوب کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ کیوں ہونے دیتا ہے؟ وہ تو اپنی جان قربان، تو پھر وہ رب
جو کائنات کی ساری طاقتوں کا مالک کن کہہ کر ساری کائنات کو بنانے والا، جب وہ مجھ سے آپ سے محبت کرے گا تو ذلت ہمارے قریب آنے دے گا؟ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل ادھر آؤ، وہ دیکھو وہ بندہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، سارے فرشتوں کو بولو اس سے محبت کرے، زمین پہ پھیل جاؤ، لوگوں کے دلوں میں ڈال دو اس کی محبت۔ ہم نے پتہ نہیں کیا کرا، کیا سنا، کیا کرتے ہیں، نہ دعائی اثر، نہ دعا اثر، نہ حج میں اثر، نہ عمرے میں اثر، نہ زکوٰۃ میں اثر، نہ کچھ۔ کیا ہے؟ صرف اتباع میں ہے نجات، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا کا کام اگر نبی کے تابع رہ کر کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی، ورنہ چھوٹی سی ایک بات جس کو تو نے اگنور کیا، گیا، ختم ہو گیا، تیرا سب کچھ برباد ہو گیا۔ کھانوں کو ڈھانپ کے رکھو، پتہ نہیں کون سا کیڑا گزر گیا، چھپکلی گزر گئی، بیچ میں سے نکل گئی، تیرا سارا خاندان خراب ہو گیا، ایسی بیماریاں تجھے لگ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا نا کہ ناک پہ یہ چڑھا لو، ہاتھ نہیں ملانا، جنازے کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، ہاں جی، تو کیا ہوا؟ لوگوں نے اپنے باپوں کو نکال دیا نا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی پکڑ ہیں جس سے آج بھی ہم نے کوئی سبق نہیں حاصل کیے، وہی کہہ کے ہیں، وہی گانے ہیں، وہی برائیاں ہیں، کوئی چینج نہیں ہم نے دیکھا، کوئی چینج نہیں دیکھا اپنے اندر۔ اتنا بڑا گزرا ہے یہ پروسیس اور ابھی تک چل رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہمارے کانوں تک جو نہیں ہوئی۔ اسی طرح میں کہتا ہوں، اسی طرح ہمارے محلے سے ایک لڑکا ہے، گاڑی میں اس نے پتہ نہیں سپیکر لگائے ہوئے ہیں، آدھی رات کو بھی وہ گزرتا ہے نا، اونچی آواز میں اس میں گانے لگے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس ماں کا بچہ ہے وہ، جب بھی گزرتا ہے پاگل بھی نہیں ہوتا وہ، اور ایک دن وہ پاگل ہو جائے گا، یہ میری بات یاد رکھنا۔ جب کسی کو ڈسٹرب کرتا ہے نا، کوئی بیمار ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اونچی آواز میں ڈوم ڈوم، یقین جانے دروازہ ڈم ڈم ہوتا ہے جب وہ گزرتا ہے نا، دروازہ کھڑکتا ہے۔ یہ کیا ہے یار؟ ابھی کس میں سے تم گزرے ہو یار؟ اس میں تم اصلاح کر لو، لیکن کوئی اصلاح نہیں، بلکہ یہاں تو 2 روپے کی چیز 50 کی ہو گئی، ہاں جی، ہوا نہیں۔ ڈر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دعا مانگا کرو اللہ سے اپنا، اللہ تو اپنا خوف عطا ہمیں فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ بیٹا نماز پڑھا کرو، نماز پڑھو گے، یہ پڑھو گے انشاءاللہ، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی یہ جو آتی ہے پکڑتی ہے آپ کو، یہ آپ سے بھاگے گی۔ جب آپ نماز پڑھیں گے، یہ اذکار کریں گے نا، تو آئے گی آپ کو چھونے کے لیے، لیکن جب آپ کے قریب آئے گی جلے گی، بھاگ جائے گی، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے نا شیطان کو بہت تکلیف دیتا ہے۔ یہ پڑھ لو گے، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ نمازیں 5 پڑھنی ہیں، یہ بال منڈواؤ۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آپ کب آئیں؟